اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نکموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان۔ کھائی والوں پہ لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو بہت عزت والا، ہر تعریف کے لائق ہے۔ ان آیات میں کھائی والوں کا ذکر ہوا۔ یہ کھائی والے کون ہیں؟ ان کا واقعہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف میں ہے۔ لمبی حدیث پاک ہے، اس کا مختصر یوں بیان کیا گیا ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، لوگ اسے اپنا خدا مانتے، اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قدرت کو اس قوم کی ہدایت منظور ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ایک نوجوان کو ہدایت عطا فرمائی۔ انہیں ایک نیک ایماندار بندے کی صحبت میسر آئی جس کی برکت سے یہ کلمہ پڑھ کر دین حق کا پیروکار بن گیا۔ اللہ پاک نے اس نوجوان کو بلند مقام سے نوازا، انہیں اپنی ولایت کا تاج عطا فرمایا اور ان کے ہاتھ پر کرامات کا ظہور ہونے لگا۔ ان کی دعا کی برکت سے اندھوں اور کوڑیوں کو شفا ملنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں ان کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی۔ اب کیا تھا؟ بادشاہ کا وہ جھوٹا خدائی کا دعویٰ، اس کا سارا ڈھونگ خطرے میں پڑ گیا۔ اگر ان ولی اللہ کی دعاؤں سے اندھوں کو شفا ملتی رہی تو بادشاہ کو خدا کون مانے؟ چنانچہ بادشاہ نے ان ولی اللہ کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش شروع کر دی، مگر فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی، کبھی پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیتا، کوشش ناکام رہتی، کبھی سمندر کے درمیان میں گہرے پانی میں ڈبونے کی بھی ناکام کوشش کی، وہ بھی ناکام رہی۔ آخر ان ولی اللہ نے خود ہی کہا اے بادشاہ، کیا تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ ہے، ایک کھلے میدان میں سب لوگوں کو جمع کر، اپنی قوم کو اکٹھا کر، مجھے کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ دینا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو۔ بادشاہ یہ طریقہ سن کر بڑا خوش ہوا، فوراً لوگوں کو جمع کیا، ایک کھلے میدان میں کھجور کا تنا لگا دیا اور اس کے ساتھ ولی اللہ کو باندھ دیا گیا۔ اب بادشاہ نے تیر کمان میں ڈالا، اسے کھینچا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ پاک کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے، اللہ پاک کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تیر چلایا، تیر ان ولی کامل کی کن پٹی پر، کان پر جو ہے نا وہ لگا اور ان کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ان لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا، آپ نے ابھی کچھ سمجھا نہیں ہے کہ یہ جو بیان جو ہوا آپ نے سمجھا نہیں، وہ کیا بات اس نے بادشاہ سے کے منہ سے کیا کھلوایا۔ اچھا، جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو خود جو بادشاہ تھا وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اب اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ آخر اس نوجوان کے رب عز و جل کا نام کام آ گیا، لوگ سمجھ گئے کہ سچا خدا یہ بادشاہ نہیں بلکہ رب کائنات ہے جو اس نوجوان کا رب ہے۔ سب نے کلمہ پڑھ کر دین حق میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے، اس کے پیروکار ہو گئے۔ اب بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس کے خدائی کے دعوے کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، لوگ اس کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک ایک خدائے حقیقی پر ایمان لا چکے تھے۔ لہذا بادشاہ نے غصے سے بھپر کر کا حکم دیا گلیوں کے کناروں پر گڑھا کھود کر اس میں آگ لگا دی جائے۔ بادشاہ کا حکم پورا کیا گیا۔ اب بادشاہ کا حکم جاری تھا، جو شخص اپنے دین سے پھر کر جو مجھے خدا نہ مانے اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا یہ حکم بھی پورا کیا گیا، لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا، لوگوں کو دھڑا دھڑ آگ میں ڈالنے جانے لگا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں ایک ننھا منا بچہ تھا۔ اس صاحب ایمان خاتون کو اپنا تو کوئی خطرہ نہ تھا، البتہ ماں کی ممتا کا جوش جو مارا تھا وہ بچے کو آگ میں نہ ڈالنا چاہتی تھی۔ اب لوگ اس کو ڈالتے تھے، یہ آگ میں نہ جانا چاہتی تھی، کس وجہ سے؟ بچے کی خاطر۔ جب تھوڑا سا جھٹکی نا، آگ میں کودنے سے ذرا رکی، اس پر وہ بچہ بولا، وہ جو گود کا بچہ تھا وہ بولا
ماں صبر کر، پریشان نہ ہو، بے شک تو سچے دین پر ہے۔ پھر وہ بچہ اور اس کی ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ روایات کے مطابق ظالم بادشاہ کے اس ظلم پر اللہ تعالیٰ کا غضب قہار جوش میں آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ، وہی آگ جو بادشاہ نے اہل ایمان کو جلانے کے لیے لگائی تھی، وہ آگ گڑھوں کے کناروں سے نکل کر ان ظالموں پر آئی اور سب جل کر راکھ ہو گئے، سب ملیاں میٹ ہو گیا۔ پیارے محترم صاحب، یہ قرآنی واقعہ ہمیں ایک درس دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہو کہ اللہ پاک کی طرف سے اہل ایمان پر امتحان آیا کرتے ہیں کہ کامیاب مسلمان وہ ہے جو امتحانات میں صبر و شکر کا دامن تھامے رہے۔ یہ ایک بڑا سبق ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ بعض دفعہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کو مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہے، بڑے نیک اعمال کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہم آزمائشوں میں مبتلا ہیں؟ مسلمان غربت میں بھی ہے، تنگدستی بھی ہے، آزمائشیں بھی ہیں۔ دنیا بھر کو دیکھا جائے تو مسلمان مختلف مشکلات کا جو ہے نا وہ سامنا کر رہا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے مسلمانوں کو، جبکہ غیر مسلم ان کے حالات ہم سے بہت اچھے ہیں، دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے قسم کی، اور دنیا میں ان کو راحتیں ہیں، ان کو مصیبتیں بھی کوئی نہیں اتنی خاص، اور ان کی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے خوشحال ہیں۔ یہ سب کچھ آخر ایسا کیوں ہے؟ مجھے بھی ہے نا کاغذات کے بستے پر میرے پاس سے نا ایک شخص آیا، کہنے لگا آپ مجھے بظاہر کیا میں آپ کو کیا لگ رہا ہوں؟ میں نے اس کو دیکھ کر میں کہا ماشاءاللہ ماتھے پہ محراب ہے، نیک متقی پرہیزگار ہوں گے آپ؟ کہنے لگا بالکل ایسے ہی ہے، میں الحمدللہ نمازی ہوں اور بڑی جو ہے نا وہ نیک اعمال کرتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، پریشانی یہ۔ اگر اس کو ایک سروے کیا جائے نا، ہر دوسرا بندہ ملوث ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اس کا غم جو ہے، لگتا ہے اس کا غم کم ہے، میرا غم زیادہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جب اس کا غم سنتے ہیں نا، کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا غم کم ہے، میرا غم کم ہے، اس کا غم زیادہ ہے۔ ہمارے اوور آل اس طرح کے معاملے ہیں۔ غربت جو ہے بہت ہے، کاروبار ہے کوئی، اگر نوکری کرتے ہیں 30,000 ملتا ہے، 10,000 15,000 20,000 کرائے میں چلا جاتا ہے۔ 10,000 میں کیا گھر چلے گا؟ جس کے 2 بچے ہوں، جس کے ساتھ معاملات ایسے ہوں، بچے پڑھتے بھی ہوں، ٹھیک کرائے کا مکان ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، 30,000 میں کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کیا رکھے گا، کیا جوڑے گا، کیا بچیوں کی شادی کرے گا، کیا کرے گا، یہ وہ سب ہم سنتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، کس کی طرف سے آئی یہ پریشانی؟ بولو سے اللہ کی طرف سے، گھبراؤ نہیں۔ اگر آپ اس کے ہو نا، اگر آپ رب کے ہو، وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ میں بارہا یہ الفاظ ادا کرتا ہوں، اگر تم رب کے ہو، اگر ہم رب کے ہیں، اگر ہم رب کو مانتے ہیں اور اس کی قدرت کاملہ کو مانتے ہیں، اس کی تقسیم پر راضی ہیں، خدا کی قسم آپ کو رسوا نہیں کرے گا وہ۔ دیکھیں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، حدیث پاک ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اور جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ اچھا، بندہ مومن دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے نا، اس کو اجر دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کا اجر ہے۔ جبکہ کافر ہے، منافق ہے، بدبخت ہے، جو مرتد ہے، وہ دنیا میں عمل کوئی بھی نیک کرے، اجر اس کو دنیا میں، آخرت میں کچھ نہیں۔ اجر کیسے؟ بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے نام آپ لیں تو آپ کو پتہ لگے کہ بڑے بڑے ہاسپٹل کس کے بنے ہوئے ہیں؟ کوئی گنگا رام ہے، کوئی لیڈی ایسٹیسن ہے، کوئی لیڈی ولکلیٹن ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی گلاب دیوی ہے تو فلاں ہے۔ یہ سب ایسی لوگوں نے بنائے نا۔ یہ ٹرین کی پٹری کس نے بنائی ہے؟ ہاں دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے، ٹرین کی پٹری بنائی انگریز نے، ابھی تک ہے، اس کے اوپر رواں زوائے دنیا میں ان کو اجر مل رہا ہے، آخرت میں کچھ نہیں۔ آپ غور فرمائیں،
قید خانے میں سہولت ہوتی ہے کہ آزمائشیں ہوتی ہیں؟ اب بولو تو صحیح، لگتا ہے کوئی آپ نے سن لیا ہو قید خانے میں نا بڑی بڑی سہولتیں ہیں، یہ نام لیں، یہ بس یہ جو ہے نا دنیاوی طور پر ایسی باتیں ہیں، وگرنہ حقیقت میں قید خانہ جو ہے وہ آزمائشوں کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، آزمائشوں کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، مشکلات، تنگیاں ہی تنگیاں۔ ہم مسلمان ہیں تو اس دنیا میں ہم پر آزمائشیں آئیں گی ہم پر پریشانیاں۔ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات پڑھے نا، تو وہ تو شیب ابی طالب میں جب رہے تو کیا ان کا حال تھا، چمڑے کو بھگو کر اس کو چوسا کرتے تھے، کھانے کو نہیں تھا، جنگوں پہ جاتے، غزوات میں جاتے، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، اس کے برعکس دوسری جگہ پر کفار جو ہے عیش کوشی کی زندگی گزار رہا ہے اور جناب مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پہ ہمیں یقین ہے، الحمدللہ ہمیں یقین ہے قرآن پر، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اس کے ہر حکم کو، اس کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اور جس میں منع کیا گیا ہم اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کے ہر حکم کو مانتے ہیں، الحمدللہ۔ قرآن فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ان کا ایمانی قوت کے امتحان لینا اللہ پاک کا قانون ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں جن سے مخلص اور منافق ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان پر کوئی پریشانی آتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری شامت اعمال ہے۔ ایمان والے پر جب پریشانی آتی ہے وہ کہتا ہے یہ میری شامت اعمال ہے، اور جب منافق پر کوئی پریشانی آتی ہے، جیسے پیٹ میں درد ہو گیا، سر درد ہو گیا، کچھ ہو گیا نا، وہ کہتا ہے یار میں نے فلاں کھانا کھایا تھا، میں نے فلاں گولی کھا لی تھی، میں نے فلاں کام کیا تھا تو مجھے اس لیے آیا۔ وہ اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتا، جبکہ ایمان والا اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے۔ ہائے میری یہ شامت اعمال ہے، میرے اعمال کی نحوست ہے، میرے برے اعمال میرے آگے آگے۔ جبکہ جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے فلاں کام کیا تھا، میں یہاں سے یوں نہ جاتا تو میرے ساتھ یوں نہ ہوتا، میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا کرنا ویسا کرتا، نہ کرتا ہوتا نہ ہوتا۔ یہ سب منافقت ہے۔ ایمان والا یہ نہیں کہتا، ایمان والا کہتا ہے جو کچھ میرے ساتھ ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ چاہا وہ اچھا ہی چاہا۔